آپ میڈیکل لا کے ایکسپرٹ ہیں، بہت سارے آپ نے ایسے کیسز سلجھائے بھی، لڑے بھی، لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ میڈیکل کی بنیاد پر بھی کیسز بن جاتے ہیں، غلط آپریشن بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے آج آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پریکٹس کرنے کا، کلینکل پریکٹس کرنے کا بنیادی حق کس کے پاس ہے؟ کون کس کو لائسنس دے تو وہ پریکٹس کر سکتا ہے؟ لیکن عملی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ڈرگ انسپیکٹر خود بھی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور فارماسسٹ بھی پریکٹس کر رہا ہے، یعنی کہ وہ میڈیسن لکھ کے دے سکتا ہے، تجویز کر کے دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے میڈیکل سٹور میں لوگ جاتے ہیں، جی میرے سر میں درد، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے دردیں بڑی ہو رہی ہیں، مجھے بخار چڑھ گیا، تو وہ اس کو میڈیسن دے رہا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک بہت بڑی ایک ججمنٹ بھی میری نظروں سے گزری کہ اصل میں حق کس کے پاس ہے؟ رائٹ ٹو پریکٹس جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے قانون میں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں پروونس آف پنجاب میں ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ موجود ہے، جو اسپیسیفکلی ڈیفائن کرتا ہے کہ ایلوپیتھک میڈیسن پرسکرائب وہ کر سکتا ہے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے ڈیولی رجسٹرڈ ہے، یعنی MBBS ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ہومیوپیتھی کی بات کریں تو کاؤنسل آف ہومیوپیتھی سے جو رجسٹرڈ ہے، ہم طب کی بات کریں تو کاؤنسل آف طب سے جو رجسٹرڈ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان شعبہ جات میں رجسٹرڈ ڈاکٹرز اور جو طبیب ہیں یا ہومیوپیتھک سے وابستہ لوگ ہیں، وہ تو اپنی اپنی فیلڈ میں میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہم اگر بات کریں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی تو ان کا جو اپنا قانون ہے، جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل ایکٹ 2022 ہے، اس کا سب سیکشن 2 ہے، سیکشن 4 کا، جو ایکسپلسٹلی یہ کہتا ہے کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ ڈرگز پرسکرائب نہیں کر سکتے۔ تو اس براڈر کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے، اس کے پرسکرائب کرنے کا استحقاق جو ہے وہ اسپیسیفکلی MBBS کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہی ہے۔ آپ نے ہائی کورٹ کی جس ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ یہ ججمنٹ 2016 میں رینڈر کی گئی تھی۔ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے ایسوسیشن آف فیملی فزیشنز پاکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر طارق محمود میاں کو ریپرزینٹ کیا، اور اس کیس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو پٹیشن کی شکل میں معاملہ آیا وہ ڈسپینسرز ایسوسیشن پنجاب کی طرف سے آیا، اور ڈسپینسرز یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایلوپیتھک میڈیسن پرسکرپشن رولز 1968 کے تحت اگر ہم پرمٹ لے لیتے ہیں ٹو پرسکرائب ایلوپیتھک میڈیسن تو ہم پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرتے تھے پہلے؟ یہ پہلے کرتے تھے 1968 کے قانون کے تحت۔ جب یہ معاملہ 2016 میں ہائی کورٹ کے سامنے، اصل ڈاکٹر بھی وہی کہلاتے تھے، دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ان کے کلینک ہوا کرتے تھے اور وہیں ان کا جو علاج معالجہ ہوا کرتا تھا۔ آپ نے کیسی سمت میں اشارہ کیا ہے کہ مجھے لگا کہ 2016 میں شاید آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہائی کورٹ کے کورٹ روم میں ہوا، اور وہ انسیڈنٹ یہ تھا کہ جب ہم آرگیو کر رہے تھے کیس، تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ عدالت عالیہ نے یہ سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹیشنر کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور لرنڈ کاؤنسل جو ڈسپینسرز ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میرے وہ پیٹیشنر کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا قریب تشریف لائیں نا، اور اس پہ کورٹ نے اس بات پہ اس کو ایمفیسائز کیا کہ دیکھیں کمرہ عدالت میں آپ ایک نان کوالیفائڈ پرسن کو ڈاکٹر کہہ کے بلا رہے ہیں۔ تو یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کویکری اسی لیے عام ہے، اور اسی وجہ سے HIV ہے یا ہیپاٹائٹس ہے یا ایون جو ہماری امیونٹی ہے وہ اس حد تک کمپرومائز ہو گئی ہے کہ میڈیسن وہ لوگ پرسکرائب کر رہے ہیں جو نہ تو کوالیفائڈ ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے کہ وہ میڈیسن کی کیمسٹری کو سمجھ سکیں اور اس کو پرسکرائب کر سکیں۔ تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ میڈیکل سٹورز پہ جا کر آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر جا کر، کوئی بھی انہوں نے میڈیسن لینی ہے یا ان کو کوئی تکلیف ہے، وہ جاتے ہیں ان کے پاس میڈیسن لے لیتے ہیں، وہ تو یہ تو عام ہے۔
دیکھیے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن اگر آپ ریسنٹلی جو ادارہ ہے پاکستان میں ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، آپ کا اشارہ ہمارے وہ میڈیکل سٹورز جو ایلوپیتھک میڈیسن بیچتے ہیں ان کی طرف ہے، تو جو ایلوپیتھک میڈیسن کو پرسکرائب کرنے کا استحقاق ہے وہ ایک کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر یا کسی بھی فیلڈ میں فردر اسپیشلائزیشن کے حامل ڈاکٹر کے پاس ہے. اور اس پہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے ریسنٹلی 21 اپریل 2026 کو باقاعدہ اس بات کو نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ جو اس وقت ان آتھورائزڈ کلینکل پریکٹسز چل رہی ہیں، اور اپنے لیٹر میں اسپیسیفکلی یہ بات کہی ہے کہ فارماسسٹ جو ہیں وہ میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہیں، سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں فنکشنز سائیکائٹرسٹس کے، اور اسی طرح سے جو ڈینٹل ٹیکنالوجسٹس ہیں وہ کلینکل ڈینٹل پروسیجرز کر رہے ہیں. اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہیں. لیکن عام بندے کو نہیں نہ پتا، اس فرق کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ڈینٹل سرجن کے پاس جاتے ہیں جس نے ڈینٹل کلینک بنایا ہوا ہے، 15-20 سال سے ہے، وہ لوگوں کے دانت نکالتا بھی ہے، ان کی سرجریز بھی کرتا ہے، ان پہ کیپ بھی چڑھاتا ہے، یہ سارے کام تو وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا. تو جن لوگوں کو پتا ہے، جن اداروں کو پتا ہے، وہ انہی کے شیلٹر کے نیچے کام کر رہے ہیں، تو پھر قانون کہاں؟ جو سب دو باتیں ہیں. ایک سٹیزن ہونے کے ناطے سے، ایک شہری ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم جب کسی بھی قسم کی سروسز کے لیے کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، وہ خواہ لائر ہو، خواہ وہ فارماسسٹ ہو، خواہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو، خواہ وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو، کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی کلینک میں، اپنی پلیس آف پریکٹس پہ، کسی کانسپیکوس پلیس پہ یہ بات لائسنس ٹو پریکٹس کو اویزاں کرے. تو ہمیں بالکل یہ اپنے اس استحقاق کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اگر اس نے اویزا نہیں کر رکھا تو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں اس کی کاپی دیں کہ آپ واقعی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں. لیکن یہاں ایک اور کام بھی ہوتا ہے ایسا ہی، ایک جو ڈینٹل جو پریکٹیشنر ہے یا ٹیکنیشین جو ہے، اس نے ساتھ کوالیفائڈ جو ہے ڈینٹسٹ بھی رکھا ہوا ہے، لائسنس اس کے نام پہ ہے، پریکٹس وہ کر رہتا ہے. دیکھیے یہ انفارچونیٹلی، اب عام بندوں کو تو اس فرق کا نہیں پتا. یہ انفارچونیٹلی یہ پریکٹس ہے، مون لائٹنگ کے نام کی ٹرم سے ہم اسے یوز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، انڈیا میں خاص طور پہ یہ ٹرم یوز ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ڈاکٹرز چند ہزار روپاؤں کے عوض اپنا لائسنس دے دیتے تھے، اور اپیرنٹلی یہ نظر آتا تھا کہ یہ ABC ڈاکٹر ہے جو یہاں پریکٹس کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ آپ کو آپ کی اپنی صحت سے زیادہ تو کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں جاتے ہیں لوگ، ایک آدھ ہوتا ہے پھر لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک کیس کی نوعیت بدل کر بیان کی جاتی ہے نا. اکثر لوگ جا کے پوچھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ سرجری کی جب ٹیبل پہ لیٹے ہوتے ہیں، جب ایسا سوال کرتے ہیں تو خوف ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہے جو جس کی وجہ سے وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے مزید اس سے اس کی انٹروڈکشن پوچھا تو میرے ساتھ کچھ کاری نہ دیں. یہ خوف کی ایک فضا ہے، لوگ نہیں پوچھتے عام طور پر. تو لیکن اداروں کا کیا فرض ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہونا چاہیے، ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، یا وہاں پر ہیلپ لائن ایسی ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے اب PMDC نے یہ رول نکالا ہوا ہے، تو ان کلینکس کے اندر ایسے کیوں نہیں آپ بتائیں کہ رولس نکلتے؟ حالانکہ ڈرگ انسپیکٹر بھی ٹور کرتے ہیں، جتنے بھی وہاں پر ادارے کے لوگ جاتے ہیں منتھلیاں لے کے آ جاتے ہیں، ہم پوچھتے رہتے ہیں ایسے اسٹور سے، وہ بتاتے ہیں کیا اس مہینے اتنی منتھلی گئی، اس مہینے اتنے منتھلی آئی، جاؤ جا کے جسے مرضی پوچھ لیں. تو قانون کہاں ہے؟ عام بندے پر ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں، عام بندہ تو جاتا ہے تو لڑ پڑتا ہے. دیکھیے 15 پہ پھر کال چلا دیں یا پھر اپنے وکیل کو بلا لیں، کیا کریں؟ دیکھیے قانون کا ایک بنیادی میکسم ہے، لا فیورز دا ویجیلنٹ ناٹ دا انڈولنٹ. بہرحال آپ کو اپنے رائٹس کے لیے ویجیلنٹ تو ہونا پڑے گا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ لیکن جب حکومت ہو، حکمران ہوں، ادارے ہوں، تو سو موٹو بھی ہوتے ہیں نا، ہر بندہ اپنا کیس تو نہیں بیان کرتا. دیکھیے لیکن FIR کا جو اصول آپ بتاتے ہیں کہ جب تک بندہ خود نہیں ہلے گا کیس نہیں چلے گا، لیکن FIR کے اوپر تو مدعی تو آپ کی حکومت بنتی ہے نا.
دیکھیے وہ تو بات یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ان کی انسپیکشن ٹیمز جو ہیں وہ وزٹ کرتی ہیں اور فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں کہ کیا کوئی کویکری تو نہیں ہو رہی، اور بے شمار FIRs ہوتی ہیں، اپ ٹو 500 ختم تو نہیں ہوتی، فائنس بھی ہوتے کہاں ہیں. ختم ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ ایک ایسا مینس ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عام عوام، اب دیکھیے یہ ایکسکیوز تو اب اویلیبل نہیں ہے، جب ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، وائی فائی کنیکٹیوٹی موجود ہے، کیا تاخیر ہے اس امر میں کہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کویک ہے اور کوالیفائڈ ڈاکٹر یہ نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں رپورٹ کرتے؟ لیکن آپ نشاط خان صاحب یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب تو 15 پہ کال کرنے والا بھی پھنس جاتا ہے جس کو بڑا پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے. کیوں ہم عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ عوام ہی یہ کام کریں؟ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر ٹاؤن کے اندر یہ سرکاری لوگ موجود ہوتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں، اداروں کو چیک کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کتنے. جب کسی کلینک والے کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں جی 10 ادارے ہمارے پاس آتے ہیں، تو 10 اداروں کو نہیں پتہ، عوام تو پھنس جاتی ہے. دیکھیے بہرحال بیڈ گورننس کی مثال آپ دے رہے ہیں، اور یہ جو ترقی پذیر کوئی ایسا قانونی کوئی ایسا مشورہ دیں کہ تاکہ جو ادارے ہیں وہ ان کلینکس کے اوپر، میڈیکل سٹورز کے اوپر کوئی ایسا سائن لگائیں یا نمبر لگائیں کہ تبھی اس پہ کال جائے اور ایکشن ہو. دیکھیے کیا ہو سکتا ہے؟ آلریڈی ہیلپ لائن تو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ہر پروونس میں موجود ہے، اور میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ہیلپ لائن پہ انٹیمیٹ کریں اگر آپ کو کوئی بھی گریونس ہے کسی بھی ایسی جگہ سے جو بظاہر کلینک ہے، بظاہر کہا جا رہا ہے کہ یہاں کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے نالج میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں کویک ہے یا کویکری چل رہی ہے، تو آپ یہ رپورٹ کریں. اچھا یہاں چلیں یہ گائیڈ کرتے ہیں، بتا دیں ہمیں کہ چلیں عوام کو یہ میسج چلا جائے کہ وہ اس پر جو ہے اپنا ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کریں. ڈرگ انسپیکٹر سب سے بڑی کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ میڈیکل سٹور بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہ کلینکس بھی چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا فرض ہے. ان کی شکایت کیسے کی جائے، کس کو کی جائے؟ دیکھیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے، اور آپ اگر کسی دیکھتے ہیں کہ کوئی فارمیسی جو ہے وہ، جیسے میں ایک آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی طب یا حکمت کی فارمیسی ہے، اسے الاؤڈ نہیں ہے اپنے لائسنس کے تحت کہ وہ ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ ڈسپینس وتھ کرے، وہ فروخت کرے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی میڈیسن جس میں ایسے سبسٹانسز جیسے سلڈنافل سٹریٹ ہے یا لگنوکین ہے جو کہ ایلوپیتھک سبسٹانسز ہیں، وہ طب کی فارمیسیز میں بھی بہت ساری ادویات میں ملتے ہیں. تو وے فارورڈ یہی ہے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ لیکن میڈیکل سٹورز پر بھی تو طب کی بہت ساری چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. دیکھیے اب سوال وہی ہے کہ جہاں آپ وائلیشن دیکھیں یا تو رپورٹ کریں نمبر 1، لیکن میڈیکل سٹور پر یہ اجازت ہے؟ دیکھیں میڈیکل سٹور جس فیلڈ میں اس کے پاس لائسنس ہے، اگر ایلوپیتھک میڈیکل سٹور ہے اور اس کا لائسنس جو ہے اس فارمیسی کا وہ اسی قانون ایلوپیتھک زیر تحت ہے، تو وہاں ایلوپیتھک میڈیسن مل سکتی ہے. اور اس کے برعکس اگر حکمت کی معجونیں وہاں رکھی ہوتی ہیں، وہ جو فارمیسیز ہیں وہاں ایسی ادویات اگر آپ کو ملتی ہیں جن پہ ایلوپیتھک سبسٹانس کا شائبہ ہے، تو اس پہ میں نے دیکھا ہے، میرے اپنی وکالت کے اس ایکسپیرینس میں بات سامنے آئی کہ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ اگر طب یا حکمت کے شعبہ میں ایلوپیتھک سبسٹانسز جس میں سلڈنافل سٹریٹ ہے یا لگنوکین ہے اگر وہ پائی گئی تو 3 لاکھ روپے سے لے کے 3 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوا، 3 سال سزا دی ڈرگ کورٹ نے. تو بہرحال ایک قانون کی مشینری موجود ہے، لیکن اس کو ایک امپیٹس کی ضرورت ہے، اس کو کسی اگریوڈ پرسن کی ضرورت ہے، اس کو کسی کمپلیننٹ کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائی اسپرٹڈ سٹیزنس ہونے کے ناطے سے ہمیں قانون کی مشینری کو حرکت میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.